الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال معلوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন বেশিরভাগ বাঙালি রয়েছে, কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা বাংলা হয়তো বুঝেন না, উর্দু ভাষী লোক রয়েছে। তো আমি চাইব যে আপনাদের সম্মুখে দু চারটি কথা উর্দুতেই বলবো, এটাতে সুবিধাই হবে যে যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন ওনারা আমাদের কথা বুঝতে পারবেন। আর আপনাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আমি সব কিছুই বলে দেবো বাংলাতে। सबसे पहले तमामी हजरात दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका या हबीबल्लाह। आज के समाज में दीनी मदारिस की क्या ज़रूरत है और क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट जिन चीज़ों को बनाया जा रहा है वो मदरसे ही है। हालांकि बज़ाहिर मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा एक दरसगाह में सुबह शाम मेहनत करता है और उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती। मुस्लिम समाज में इस तनख्वाह की भी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो ये जानता है कि मुस्लिम समाज का लाखों रुपये की तनख्वाह कमाने वाला शख्स मुस्लिम समाज के लिए वो नहीं करता जो मदरसे की दरसगाह में बैठ करके 8 से 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लेकर मुदर्रिस जो समाज को फ़ायदा पहुंचा रहा है वो फ़ायदा लाखों रुपये की नौकरी करने वाला IT सेक्टर में हो या प्राइवेट कंपनी में हो, वो मुस्लिम समाज को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा जितना फ़ायदा ये मदरसे के दरसगाह में बैठने वाले असातिज़ा पहुंचा रहे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मदरसे की अहमियत हम समझें या ना समझें, हमारा जो दुश्मन है वो मदरसे की अहमियत को समझ रहा है। और आज आप जिस इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, बैठो इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से। आज आप जिस इदारे के अंदर बैठे हुए हैं ये गांव के अंदरूनी हिस्से में है, और आज हमारे यहाँ के बच्चे जो किसी ज़माने में यहाँ पढ़ते थे, हो सकता है कि आज बड़े बड़े इदारे में पढ़ रहे हो। बहुत सारे हमारे बच्चे यहाँ के तलबा ऐसे हैं जो अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जामिअतुल रज़ा से फारिग हैं, सक़ाफ़त से फारिग है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से फारिग हैं। आप भी जो पढ़ रहे हैं आपके लिए भी मुस्तक़बिल उसी अंदाज से तैयार हो रहा है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर शऊर नहीं था उन बच्चों के अंदर शऊर लाने के लिए आज से तकरीबन कई दहाई पेशतर हुजूर शाह साहब क़िबला ने जिसकी बुनियाद रखी थी, और ये आप देख रहे हैं ना कि आज इतने लोगों की भीड़ है, रात के 1 बजे भी इतने छोटे छोटे बच्चा यहाँ मौजूद हैं। ये आपके लिए एक रात होगी कि जो आप मदरसे के सहन में बैठ करके जाग करके इस मजलिस को देख रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में मुझे यकीन है कि ज़िंदगी की हर रात इसी फिक्र में गुजर जाती है कि दारुल उलूम नसीरुद्दीन औलिया को किस तरीके से बामे उरूज तक पहुँचाया। इसलिए कि ये मिशन सिर्फ पीरी मुरीदी का मिशन नहीं है, पीरी मुरीदी का मिशन नहीं है। नहीं तो 10 मुरीद होते हैं, नारे भी लगाते हैं, हाथ भी चुमवाते हैं, पैर भी चुमवाते हैं, और फिर जब मामला आगे बढ़ जाता है तो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि पीर को सजदा कर लेंगे हमारा सब कुछ हासिल हो जाएगा।
لیکن یہ وہ خانقاہ ہے کہ جس خانقاہ کا کنیکشن کسی جاہل دربار سے نہیں بلکہ غوث اعظم کے دربار سے ہے، کہ جس غوث اعظم نے کہا تھا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا اور علم حاصل کرتے رہتے درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اسی لیے میں نے خطبہ کے اندر مولائے کائنات کے 2 شعر پڑھے تھے۔ وہ 2 شعر کیا تھے؟ میں دیکھ رہا تھا دارالہدیٰ سے بھی بچے آئے ہیں، کلکتہ کے بھی مختلف اداروں سے بچے آئے ہیں، اور ایک مدرسے کا نام پڑھ رہا تھا مدرسہ قرطبہ، مدرسہ قرطبہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ قرطبہ ہے کیا؟ عام طریقے سے تو ہم مدرسوں کے نام یہی رکھتے ہیں نا کہ حمیدیہ، غوثیہ، رضویہ، مدینۃ العلوم، فیضان اشرف، فیضان رضا، لیکن تاریخ قرطبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام نے پورے انسانی سماج کے اندر جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ انقلاب علم کی بنیاد پر پیدا کیا تھا، اور اسی علم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مدرسے کے جو فارغین یا یہاں سے جو پڑھ چکے اور ابھی پڑھ بھی رہے بہت سارے بچے، انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے، ابنائے دارالنصیر الدین اولیاء۔ حالانکہ ان سال میں جن لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سب کے سب حالیہ کچھ دنوں میں نکلے ہوئے بچے، ان کی ایک کوشش ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ ان کو اپنی تنظیم کے اندر ان بچوں کو بھی شامل کرنا ہے جو ان سے پہلے کے۔ اس تنظیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں ایک پروگرام کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، آج الجامعۃ الاشرفیہ میں ہم لوگوں نے جس زمانے میں تعلیم حاصل کی تھی اس زمانے میں جتنی کیپیسٹی بچوں کی تھی آج بھی اتنی ہی بچے ہیں۔ 98 2000 2002 میں جتنے بچے رہتے تھے اتنے ہی بچے رہتے۔ تب اساتذہ سے جب بات چیت ہوتی ہے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ افراد کو نہیں بڑھا رہے، ایسا نہیں کہ جتنے بچے امتحان دینے جاتے سب بچے ناکام ہوتے، ان کا ایک کوٹا ہے کہ ہمیں اتنے بچے رکھتے، ہمارے پاس ہاسٹل ہے۔ تو کمی کس بنیاد پر؟ کمی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جو بچے فارغ ہو جاتے ہیں وہ اپنے مدرسے کو کچھ ریٹرن نہیں دیتے۔ آج آپ علی گڑھ کا نام لیتے ہیں نا، پوری دنیا کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی سے جتنے لوگ پڑھے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ دینیات کے فارغ ہو، سب علی گڑھ کو کچھ نہ کچھ اپنے مال کا حصہ دیتے ہیں۔ اب مال کا حصہ دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں روپیہ آپ کمائیں، مال کا حصہ دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں کے مالک بنے۔ مال کے حصے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے پاس اگر 4 آنا ہے تو آپ اس 4 آنے سے 5 آنا بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ یہی تو صحابہ کرام کی مقدس زندگی تھی، یہی تو صحابہ کرام کی مقدس زندگی تھی۔ لہٰذا جو ہمارے بچے ہیں اس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کی یہ کاوش ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز کیا نا، زمین آپ کو خود بنانی پڑتی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے جب کام کا آغاز کیا تھا تو یہاں کوئی زمین نہیں تھی۔ آج سے 20 سال پہلے جائیے، یہاں پر کون سی زمین تھی؟ یہاں پر کوئی زمین نہیں تھی، ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، سامنے تالاب پڑا ہوا تھا، لیکن اسی تالاب کے اوپر آج 3 منزلہ عمارت بن چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا حضرت کا، پیرانی اماں بھی بچوں کے لیے کھانا بنا کر کے بھیجتی تھی، لیکن الحمدللہ وہ لڑکا دیکھا ہوں، یہ پرانے بچے جو ہیں، یہ کیا نام ہے ان لوگوں کا نام میں بھول جا رہا ہوں، طارق ہے اور وہ سب بچے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ اس زمانے کے بچے ہیں کہ جس زمانے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب تھا، اس تالاب کی زمین کو یہ تمام کے تمام بچے۔ اب حضور شاہ صاحب قبلہ، مقابلہ تو آپ کا ہوتا رہے گا، اور یہ مسابقہ جو ہے، یہ مسابقہ تو آپ نے طالب علموں کے لیے کیا، طالب علموں کے لیے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، اور میں جو کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کا اس ادارے سے تعلق ہے، اور مرکز صرف نام لینے سے نہیں ہوتا۔ آج اہل سنت والجماعت کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے لیکن چاہتے کہ مرکزیت ہمارے پاس نہیں۔
جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم مرکز ہے، ہمیں سردار مانا جائے۔ جناب عالی کام کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت خود سرداری آپ کو عطا فرما دے گا۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کام کیجئے۔ اس ادارے سے آپ کہیں بھی پڑھائیں، کسی جگہ بھی پڑھائیں، آپ کو جس ادارے نے، آپ دیکھیں نا اساتذہ کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اساتذہ کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں درسگاہ میں بچہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد 10 سال کے بعد جب عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے پیر کو نذرانہ دیتا ہے لیکن اپنے استاد کو نہیں دیتا۔ الحمدللہ یہ مشائخ کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو بھی نذرانہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری، یہ جو مولانا عبید اللہ صاحب ہیں یا دیگر جو پرانے اساتذہ، یا یہ کہ جو آج کے زمانے میں آپ کے ادارے سے جڑے ہوئے، آپ کے ادارے کے مدرس ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ علم میں آپ سے کم ہو، فضل میں کم ہو، لیکن چونکہ ان کا تعلق اس ادارے کے ساتھ ہے کہ جس ادارے کی دہلیز پر بیٹھ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑا تھا، اور آج آپ کے قلم کی یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ فن منطق کے اوپر بھی لکھ لیتے ہیں، فن فلسفہ پر بھی لکھ لیتے ہیں، عربی ادب پر بھی لکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ادارے کے تمام اساتذہ آپ کے ماتھے کے تاج ہیں۔ یہ ہمارے حافظ ظہیر صاحب ہیں، دیکھیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کتنا صوفی منوش آدمی، کتنا صوفی منوش آدمی۔ وہ مولانا عبید اللہ آئے، کنارے میں جا کے بیٹھ گئے، یہ شمس الدعا صاحب آپ لوگ گئے اٹھا کر کے لائے۔ یہ جو ان کے اندر آجزی، یہ آجزی کہاں سے پائی ہے؟ یہ آجزی اس صوفی کی صحبت سے پائی ہے، اس صوفی کی صحبت سے پائی ہے۔ ہمیشہ ہماری بات ہی ہوتی ہے کہ ہم آجزی اور انکساری اپنائیں۔ ہمارے مدارس کے اندر میں اصل میں کیا ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، تو اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آجزی نہیں آتی۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں، যারা এই মাদ্রাসার ছাত্র আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, হুজুর সাহেবের শরীরও দেখছেন আপনারা কি অবস্থার মধ্যে রয়েছে। একজন ছিল যে ইনি আমাদেরকে বলতেন ওখানটায় যাবার আছে, ওখানটায় যাবার আছে, এখন তো উনি নিজেই এখানটায়, এই আমাদের মুফতি সাহেবকে যখনই ডাক দেওয়া ইনি চলে আসেন। আপনাদের দায়িত্বই হলো যে আপনারা এই যে গ্রুপ যে বানিয়েছেন, এই গ্রুপটাকে আরো বিস্তার করার চেষ্টা করবেন। দু একটা নির্দিষ্ট লোক রেখে দিন যে যারা যোগাযোগ করবে এবং সকলের সঙ্গে আপনারা যেরকম জলসাতে আপনারা আসেন, আপনারা এসে বলুন না যে হযরত हमें भी मौका दीजिए, हमको तकरीर करनी है। आप नहीं बोलेंगे तो चलेगा कैसे? आप आते अपने दोस्तों के दरमियान बैठते हैं। ये इदारा, ये आपके लिए जो है ना अलजामियतुल अशरफिया है, आपके इलाके का अलजामियतुल अशरफिया है। यही से तो आपको शऊर मिला है। अशरफिया है क्या जनाब? पूरे हिंदुस्तान के छोटे मदरसे के बच्चे जाकर के अशरफिया को बानूरूज तक पहुंचाए। तलबा अगर अच्छे ना हो तो आप मुहद्दिस कबीर क्या, सदरुल शरिया की सोबत में हजारों तलबा ने इल्म हासिल किया था, लेकिन जिन शागिर्दों को अल्लाह ने फजल कमाल से माला माल फरमाया, उनमें एक ज़ात अगर हाफिज मिल्लत की नज़र आती है तो दूसरी ज़ात मुजाहिद मिल्लत की नज़र आती है, तीसरी ज़ात मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की नज़र आती है। तो तलबा की अहमियत होती है। ये जो छोटे मदरसे के बच्चे ना, अभी मैं देख रहा था आखिर में जो बच्चा गुफ्तगू कर रहा था, कितनी उम्र होगी उसकी? 14 साल। लेकिन आप सलीके से बतलाएं, उसके लहजे को आप देख ले, उसके अंदाज को देख ले, तो उसका जो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आप देख ले, ये आप सोच नहीं सकते। अब यही बच्चा जब अशरफिया चला जाएगा तो लोग कहेंगे कि अशरफिया का बच्चा है, लेकिन लोग इस बात को याद नहीं रखेंगे कि शाह साहब जैसे सूफी मनुष्य ने, या इस तरह के इदारे चलाने वाले छोटे इदारे जो है ना, यही तो असल बुनियाद है। हम बच्चों को फराहम करते हैं। इन बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, साले अव्वल, साले दून, साले सोम, आदमी पैसा खर्चा करता है तो उसका प्रॉफिट मांगता है, ये दुनिया का नियम है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए 50 बच्चे हैं, वो अलीफ बा पढ़ रहा है, कोई बच्चा है 3 साल से साले दून में, साले अव्वल में घिस पिट रहा है। ये कुर्बानी दरअसल छोटे मदरसे वाले देते हैं, और ये कुर्बानियाँ जो छोटे मदरसे चलाते हैं वही लोग देते हैं। हुज़ूर शाह साहब क़िबला के बारे में मैं क्या कहूँ, आपने खुद हमसे ज़्यादा उनकी सोहबत में ज़िंदगी गुजारी। अब आप तलबा की ख्वाहिश थी कि हुजूर की बारगाह में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों का दस्तूर है, तरीक़ा है, उस तरीक़े के मुताबिक इन बच्चों की ख्वाहिश थी कि हज़रत की गुलपोशी की जाए, और साथ ही साथ इन्होंने एक एवार्ड तैयार किया था, और उसने इत्तिफाक से हमारे दरमियान जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन
نئے فارغین کے لیے بھی میں کہوں گا، یہ حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول احمد صاحب مصباحی، یہ اہل سنت والجماعت کا شہر کلکتہ میں سب سے بڑا ادارہ اور پرانا ادارہ ہے، جس ادارے کو قائد اہل سنت مجاہد سنیت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رضوان نے قائم کیا تھا۔ اس ادارے کے آپ ایک زمانے سے مدرس ہیں، اور سلسلہ شاگردی میں اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ بنگال کے زیادہ تر بچے جو 95 سے لے کر کے اب تک فارغ ہو رہے ہیں بنگال کے کسی بھی ادارے میں، یہ ان کے شاگردوں کے ہی شاگرد آپ کو نظر آئیں گے۔ لہٰذا مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تو مفتی صاحب کے ہاتھوں سے میں حضرت کی گل پوشی کروانا چاہتا ہوں، یہ بچوں کی جانب سے ہماری طرف سے ہے نہیں، ٹھیک ہے سر، یہ بچوں کی ایک خواہش ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ آپ سامنے تشریف لائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے ماشاء اللہ پہلے گل پوشی کریں، آئیے حضرت آپ چادر گل پوشی کیجیے پہلے، ہاں پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مدرسہ دارالعلوم نصر الدین اولیاء، مدرسہ دارالعلوم نصر الدین اولیاء، اسلامک سکھا